یہ جو سفر کا مہینہ ہے اس میں بہت زیادہ لوگ جادو کرتے ہیں. جو بندہ یہ پڑھے گا اس سے جادو، جنات، نظر بد، حاسدوں کا حسد اور اس کی 5 چیزوں کی حفاظت ہو کہ جس بندے پہ نظر ہو اور جس نے نظر لگائی ہو تو اس کے کہیں وضو کرے. اور ایک ترتیب یہ ہے کہ یہ وضو کر کے اپنے وضو کا پانی اپنے سر کے اوپر سے پیچھے پھینکے. کتابوں میں اس کے ثبوت حوالے موجود ہیں. اور یہ جو روحانی غسل ہے یہ بڑی بڑی لا علاج بیماریاں، جادو، اثرات، بندشیں، جو یہ اندر جو روگ پھنسے ہوئے ہیں ان کا آخری علاج ہے. دیکھیے جادو تو ہر وقت ہوتا ہے، ہر لمحے ہوتا ہے، لیکن اس میں بعض دنوں کا تعین بھی ہے، بعض مہینوں کا، بعض اوقات کا، بعض گھڑیوں کا اور بعض لمحوں کا اور بعض ساتوں کا تعین بھی ہے جادو میں اگر دیکھا جائے. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو سفر کا مہینہ ہے اس میں بہت زیادہ لوگ جادو کرتے ہیں سفر کے مہینے میں، اور سفر کے مہینے میں بہت زیادہ جادو کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں. تو سفر کے مہینے کا کوئی خاص وظیفہ بتائیں جس میں لوگ ان ساری مشکلات سے بچ سکیں. دیکھیں میں روز رات کو آسمان سے بلائیں بھی اترتی ہیں، رحمتیں بھی اترتی ہیں، اور جب بلائیں اترتی ہیں اس وقت کتا بھونکتا ہے اور گدھا آواز نکالتا ہے، اور جب رحمتیں اترتی ہیں اس وقت مرغ آواز نکالتا ہے، مرغ بانگ دیتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، جب گدھے کی آواز کو سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور جب مرغ کی بانگ کو آواز کو سنو تو اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ میں تجھ سے اب تیرے فضل، تیری رحمت اور تیرے کرم کا سوال کرتا ہوں. تو میں مرغ کی بانگ کو سنو تو یہ جو ہے دعا پڑھو. اچھا یہ بلائیں آفات روز اترتی ہیں اور فرمایا جاتی کس میں ہیں اور کس سے ہٹتی ہیں اور ٹلتی ہیں. جو بندہ ذکر، اذکار، اعمال، تسبیحات کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو اعمال کی حفاظت میں دیتا رہتا ہے، اس سے یہ چیزیں ٹل جاتی ہیں. جو بندہ یہ پڑھے گا اس سے جادو، جنات، نظر بد، حاسدوں کا حسد اور اس کی 5 چیزوں کی حفاظت ہوگی. بسم اللہ علی دینی، اس کے دین کی، ونفسی، اس کی جان کی، وولدی، اس کی اولاد کی، واہلی، اس کے گھر والوں کی، ومالی، اس کے مال کی. وہ مال گاڑیاں ہیں، وہ مال اس کا لاکر ہے، وہ مال جو بھی ہے تجارت ہے. جو بندہ صبح شام 3 بار یہ دعا پڑھ لے گا، بسم اللہ علی دینی ونفسی وولدی واہلی ومالی، اس کا ایکسیڈنٹ، اس کے حادثے، اس کی دشمنوں سے حفاظت اور اس کے اوپر فائرنگ، اس کے اوپر بلائیں، آفات، مصیبتیں اس کے اوپر نہیں ہوں گی. اس دعا میں بڑی طاقت ہے. میں 1991 سے یہ دعا بتا رہا ہوں، 91 سے 91 سے آپ کتنے سال ہو گئے؟ 91 کو آپ دیکھیں تقریباً 30-35 سال ہو گئے میں یہ دعا بتا رہا ہوں. اور اس دعا کو جس کو میں نے بتایا ہے اور جس نے یقین سے پڑھا ہے اور جس نے توجہ سے پڑھا ہے، اللہ نے اسے بڑے بڑے حادثوں، مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں، اپنی اولاد کا تصور کر کے پڑھیں، اپنے مال کا، اپنے اسباب کا، اپنی سواریوں کا، اپنی فیکٹریوں کا، اپنے گھروں کا، اپنی چیزوں کا، اپنے زیورات کا، کسی بھی چیز کا تصور کر کے اس دعا کو پڑھیں. میں دعا کو پھر دہراتا ہوں، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی. بس مختصر دعا ہے. یہ 3 بار، 7 بار، 11 بار صبح شام پڑھیں، وقتاً فقتاً بھی پڑھتے رہیں، حسب ضرورت بھی پڑھتے رہیں. اس کی بہت نتائج، اس کی بہت برکتیں اور اس کی بہت طاقتیں ہیں. جب انسان کو نظر لگ جاتی ہے، تو انسان ہے اس کو نظر لگ گئی ہے اور اس کے اوپر کچھ اثرات آنے لگ گئے ہیں، اس کو ایک دم سے غصہ آنے لگ گیا، اس کی حالت خراب ہونے لگ گئی ہے، تو وہ اگر اس چیز کو ریکور کرنا چاہتا ہے یا وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ بدلا ہوا ہے، اس کے تاثرات بدل رہے ہیں، تو پھر وہ کون سی دعا پڑھے یا کون سا وظیفہ کرے کہ اس کو تھوڑی ٹھنڈک محسوس ہو اور وہ ذرا نارمل ہو جائے؟ اس کے 2 عمل بتاتا ہوں. ایک تو فوری عمل ہے. آپ حیران ہوں گے، یہ نماز کے لیے جو وضو کرتے ہیں یہ نظر بد کا بہت طاقتور علاج ہے. جو نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں یہ نظر بد کا طاقتور علاج ہے. اللہ نے نماز کے ذریعے سے کتنی بڑی بڑی بلائیں، مصیبتیں، پریشانیوں سے ہمیں نجات دی ہے. اور نماز وضو کے بغیر ہو نہیں سکتی. کہ جس بندے پہ نظر ہو اور جس نے نظر لگائی ہو تو اس کے کہیں وضو کرے. اور ایک ترتیب یہ ہے کہ یہ وضو کر کے اپنے وضو کا پانی اپنے سر کے اوپر سے پیچھے پھینکے. کتابوں میں اس کے ثبوت حوالے موجود ہیں. ایک اور غسل ہے جس کو ہم روحانی غسل کہتے ہیں. آپ عمومی غسل کرتے ہیں، غسل خانے سے باہر 6 بسم اللہ 5 سورتیں پڑھ کے، غسل خانے کے اندر بیت الخلاء کی دعا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ پڑھتے ہوئے اندر جائیں. آپ شاور کے نیچے کھڑے ہوں یا پانی کسی برتن سے، مگ سے ڈالیں اور یہ دعا دل ہی دل میں پڑھیں، کیونکہ بیت الخلاء میں اب زبان سے دعا نہیں پڑھی جاتی. دل ہی دل میں کون سی دعا؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھتے جائیں اور یہ تصور کرتے جائیں کہ میرے اوپر جو جادو، جنات، جننی، آسیب، جتنی بھی چیزیں ہیں
یہ ساری کی ساری میرے اوپر ٹوٹ گئی ہیں. اور جب آپ وضو کرتے ہیں جادو ٹوٹتا ہے, نظر بد ٹوٹتی ہے. اور جب روحانی غسل کرتے ہیں, جس کی ترکیب میں پھر بتاؤں گا کہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے یعنی اور غسل خانے میں جانے سے پہلے آپ 6 بسم اللہ 5 صورتیں پڑھ لیں. بسم اللہ پڑھیں, پھر آپ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں, بسم اللہ پڑھیں, اذا جاء نصر اللہ پوری صورت پڑھیں, تبت یدا چھوڑ دیں, بسم اللہ پڑھیں, قل ھو اللہ پڑھیں, بسم اللہ پڑھیں, فلق پڑھیں پوری صورت, بسم اللہ پڑھیں, ناس پڑھیں پوری صورت, اور آخر میں پھر بسم اللہ. یہ 6 بسم اللہ اور 5 صورتیں مسنون عمل ہے, احادیث میں ثابت ہے. اور یہ پڑھ کے بیت الخلاء کی دعا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, یہ آپ پڑھیں اور اندر جائیں, اور پانی سے زیادہ دیر نہائیں, اور زیادہ دیر نہا کے اس پانی اب اس پہ دل ہی دل میں یہ بیت الخلاء کی دعا پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں. اچھا, حتیٰ کہ کوئی مریض ہے اگر وہ خود نہیں کر سکتا, آپ اس کی نیت کر کے کریں. اور یہ جو روحانی غسل ہے, یہ بڑی بڑی لا علاج بیماریاں, جادو, اثرات, بندشیں اور روگوں میں اور بالوں میں اور نسوں میں اور لوؤں میں اور روؤں میں جو یہ اندر جو روگ پھنسے ہوئے ہیں, ان کا آخری علاج ہے. اچھا, میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ ذیشان صاحب, ہم غسل تو ویسے کرتے ہیں, اس کو روحانی غسل کی شکل دے دیں. اور شکل کیا ہے؟ 6 بسم اللہ 5 صورتیں پڑھ لیں, بیت الخلاء کی دعا دل ہی دل میں پڑھتے رہیں بس, اور اپنی بیماریاں, اپنی مشکلیں, اپنی علاج اور جادو کا تصور کرتے رہیں. بہت شکریہ جناب. اسی کے ساتھ مہر ذیشان کو دیجیے گا اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.